اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد الحمد للہ رب العالمین والجنۃ للمتقین والنار للملحدین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر صدق الله العلي العظيم صلوات پر محمد وآل محمد پر ابتدا میں گزارش ہے کہ ایک مومنہ شدید بیمار ہے، ایڈمٹ ہیں، ان کی شفا یابی کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ 5 مرتبہ اما یجیب کی تلاوت فرما کر شفا یابی کے لیے دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ 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 صلوات پر محمد وآل محمد پر۔ عزیزان گرامی قدر، معزز سامعین کرام، بزرگان ملت، آج ہم یہاں پر ایک ایسی ہستی کے تذکرے کے لیے جمع ہوئے ہیں جن کے مصائب کو تمام لوگوں نے چھپانا چاہا۔ اسلام ایک ایسا مظلوم دین ہے جس کو مٹانے کی کوشش جب سے اسلام آیا ہے تب سے شروع ہو گئی ہے۔ مظلوم ہے لیکن برحق ہے۔ یہاں تک ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیے گا کس طریقے سے اسلام کی جڑ کو ختم کرنے کے لیے لوگوں نے کوششیں کی ہیں، پروپیگنڈے کیے ہیں۔ یہودی آیا آن کے اس نے رسول خدا کی خدمت میں ایک پکوان پیش کیا جو گوشت کے ذریعے سے بنایا گیا تھا۔ اس نے آن کر دیا اور کہتا ہے رسول خدا اس کو نوش فرما لیجئے، میری زوجہ نے بڑی محبت سے بنایا ہے۔ اور
رسول خدا نے جیسے ہی چاہا کہ اس کو نوش فرمائیں تو خود اس گوشت سے آواز آئی کہ رسول خدا مجھے مت کھائیے گا، میرے اندر زہر ملایا ہوا ہے، میرے اندر زہر ملایا ہوا ہے۔ تو رسول خدا کا معجزہ یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ پر آ کر کنکڑیاں بولنے لگتی ہیں۔ تو رسول خدا کا معجزہ یہ بھی ہے کہ اگر ایک پکا ہوا گوشت آپ کی خدمت میں لا کر رکھ دیا جائے اور اس میں زہر ڈال دیا جائے تو اللہ اس کو بھی زبان دے دیتا ہے۔ بس شک اور تعجب اس بات پر ہے کہ وہ نبی جو پتھر سے کلمہ پڑھوا سکتا ہے، اسی کے بزم میں بیٹھے ہوئے کچھ ایسے افراد بھی تھے کہ جن کے دل میں اسلام نہ اتر سکا۔ تو لوگوں نے چاہا کہ اسلام کو مٹا دیں، لیکن وہ لوگ مٹ گئے، اسلام نہیں مٹا۔ لوگوں نے چاہا کہ قرآن کو ختم کر دیں، قرآن ویسا کہ ویسا بچا ہوا ہے، وہ لوگ مٹ گئے۔ آپ خود دیکھ رہے ہیں آج کے زمانے میں کہ ایک شخص ہے، ملعون ہے، شخص بھی کہنا اسے گوارا نہیں ہے، ایک ملعون ہے کہ جو نام نہاد مسلمان تھا، ہے بھی نہیں، لیکن اس نے قرآن کو چیلنج کر دیا۔ اور قرآن وہ کتاب ہے جس کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ قرآن وہ ہے جو اللہ کی گفتگو کے نتیجے میں وجود پایا ہے۔ تو قرآن کو چیلنج کرنا گویا اللہ کو چیلنج کرنا ہے۔ تو جو بھی شخص اللہ کو چیلنج کرے گا تو اللہ بھی اپنی قدرت کا مظاہرہ کرے گا۔ اور خود ہر انسان دیکھ رہا ہے کہ جو شخص قرآن کے مقابلے میں آیا تھا وہ ایسا بدنام ہو گیا کہ لوگ اس کا نام لینے پر غصہ ہو جا رہے ہیں کہ آپ نے اس کا نام کیسے لے لیا، بلکہ اللہ نے اس کے نام تک کو بدلا دیا۔ تو قرآن ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی کتاب ہے، ایک ایسی نورانی کتاب ہے کہ جس میں اللہ نے تمام چیزوں کو جمع کر دیا ہے۔ اگر کوئی قرآن کے خلاف جائے گا تو وہ خود مٹ جائے گا، قرآن نہیں مٹنے والا۔ اسی طریقے سے اہل بیت کے فضائل کو چھپانے کی کوشش کی گئی، اتنی کی گئی کہ خود اہل سنت کے بہترین مورخ کہتے ہیں کہ مولا کائنات کے فضائل کو دنیا میں سب سے زیادہ چھپایا گیا ہے، لیکن اس کے بعد وہ خود آگے لکھتے ہیں کہ جتنے فضائل مولا کائنات کے ملتے ہیں اتنے فضائل کسی اور کے نہیں ملتے۔ تو اہل بیت کے فضائل کو چھپانے کی کوشش کی گئی، لیکن اتنے ہی ابھر کر اہل بیت کے فضائل سامنے آ گئے۔ شہزادی کونین کے فضائل کو چھپانے کی کوشش کی گئی، لیکن اتنی ہی طاقت کے ساتھ ابھر کے لوگوں کے سامنے زمانے میں آ گیا۔ تو شہزادی کونین کے فضائل اور ویسے ہی آپ کے مصائب کو چھپانے کی کوشش کی گئی۔ تو فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ قرآن اللہ کی شمع کا نام ہے، دین اسلام اللہ کی شمع کا نام ہے، اہل بیت اللہ کی شمع کا نام ہے۔ یہ ایسی شمعیں ہیں کہ ساری کائنات اگر مل کر بھی ان کو بجھانا چاہے تو کائنات ختم ہو جائے گی، لیکن یہ کبھی بجھنے والے نہیں ہیں۔ میدان کربلا سب سے بڑی مثال ہے۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کو مٹاتے جا رہے ہیں، شہید کرتے جا رہے ہیں، اسلام کو ختم کرتے جا رہے ہیں، لیکن وہی کربلا ہے جس نے ساری دنیا کو انسانیت کی تعلیم دینا شروع کر دیا۔ اگر کوئی انسان اسلام کو کربلا سے لیتا ہے تو وہ بہترین انسان بن کے سامنے آتا ہے۔ یہ کربلا کا میدان ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ شہزادی کونین کی جتنے فضائل کو چھپایا گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ صحیح کتاب میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، صحیح بخاری میں بھی، وہ کتاب کہ جس میں برادران کے مطابق کوئی غلطی نہیں ہے، اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ شہزادی کونین جب اس دنیا سے گئی ہیں تو وہ دونوں صاحب سے ناراض تھیں۔ تو اگر کوئی شخص شہزادی کونین کی عظمت کو جان جائے گا تو اس جملے کو پڑھنے کے بعد وہ سمجھ جائے گا کون حق پہ ہے اور کون باطل پہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مجالسیں جو ہیں یہ ایک قسم کا احتجاج ہے۔ وہ مظالم جو شہزادی کونین پہ ڈھائے گئے ہیں
ان مجالس کو قیام دے کر ہم یہ ثابت کرتے ہیں، ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہم ان ظالموں کو خلاف ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں ہم یہ التجا کرتے ہیں کہ اللہ ان ظالموں کو ایسا عذاب چھکا جو کسی اور کو نہ چھکایا ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ شہزادی کونین کے انہی فضائل میں سے ایک گوشہ ہے آپ کے القاب کا، اور تعجب کی بات ہے جتنے القاب شہزادی کو دیے گئے ہیں اتنے القاب آپ کو امام کو بھی نہیں ملیں گے۔ اتنے سارے القاب شہزادی کو دیے گئے ہیں، راضیہ آپ ہیں، مرضیہ آپ ہیں، محدثہ آپ ہیں، بے پناہ القاب ہیں، اور انہی القاب میں سے ایک خوبصورت لقب کا نام ہے زہرا۔ تو سوال کیا گیا ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ مولا یہ بتائیے شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے؟ اچھا یہاں پر رک کے ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ جو القاب دیے گئے ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے، کوئی سبب ہے، کوئی باعث ہے۔ ہاں زمانے میں ایسے بھی لوگ ملتے ہیں جنہوں نے زبردستی دوسرے کے القاب چرا کر اپنے لیے لکھوا دیے۔ جس کے پاس دولت نام کی چیز نہیں ہے اس کو غنی کہہ دیا گیا، جس کے پاس اسلام کا معنی سمجھنے کی طاقت نہیں ہے وہ اسلام کے سردار بنا دیے گئے۔ تو یہ تو بات انسان کی طاقت کی ہے، انسان جہاں تک طاقت کا استعمال کرے، لیکن اللہ کی لاٹھی بھی موجود ہے کہ جب اللہ جس چیز کو چاہتا ہے تو اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ تو بہت سے القاب دیے گئے، مثال کے طور پر بہت مشہور ہے ہمارے اور آپ کے آخری نبی کو صادق بھی کہا گیا، امین بھی کہا گیا۔ اچھا یہاں پر ایک سوچنے والی بات یہ ہے کہ جو لوگ بھی رسول خدا کو صادق کہہ رہے ہیں اور امین کہہ رہے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، بلکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں، ان میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو برے کام انجام دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی تک اسلام آیا نہیں ہے۔ ان لوگوں کے درمیان رسول خدا کو صادق کہا گیا اور امین کہا گیا۔ اور حد تو یہ ہے کہ جب رسول خدا پہاڑ پر گئے اور آن کے کہا کہ اگر میں تم لوگوں سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو آپ پر حملہ کرنے آ رہا ہے تو تم اس بات کو مانو گے یا نہیں مانو گے؟ تو کیا تھا؟ سب نے ایک زبان ہو کر، مسلمان نہیں ہیں، کافر ہیں، فاسق ہیں، شرابی موجود ہیں، برے کام کرنے والے موجود ہیں، لیکن سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ اے رسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر موجود ہے تو یقیناً اس پہاڑ کے پیچھے لشکر موجود ہوگا، اس لیے کہ ہم نے اب تک آپ کی زبان سے صرف اور صرف سچائی سنی ہے، کبھی جھوٹ نہیں سنا۔ تو اس لیے آپ کو صادق کہا گیا۔ امین کیوں کہا گیا؟ یہاں پر رسول خدا کا اعلان رسالت ہے 40 سال کی عمر میں، اور آپ 53 سال کی عمر میں ہجرت کر رہے ہیں، یعنی 13 سال آپ کے اعلان رسالت سے لے کر ہجرت تک کے درمیان ہیں۔ آپ نے اسلام کا جب اعلان کیا اس سے پہلے لوگ آپ کے پاس امانتیں رکھایا کرتے تھے، ٹھیک، لیکن اگر ایسا ہوتا کہ اسلام کے اعلان کے بعد لوگ دشمنی میں آپ کے پاس امانت نہ رکھواتے، ایسا بھی نہیں دیکھا تاریخ نے۔ اسلام کے اعلان کرنے کے بعد بھی خود کافر حضرات آپ کے پاس آ کر امانتیں آپ کو سپرد کرتے تھے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ شب ہجرت مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو بستر پر سلانے کی بہت سی وجوہات تھی، اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اے علی میرے پاس امانتیں رکھی ہوئی ہیں، میرے جانے کے بعد ان امانتوں کو لوٹا دینا۔ تو یہاں پر ہمارے رسول کی بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ سارے مکے میں کیا کوئی اور امین موجود نہیں تھا کہ کافر رسول خدا کے پاس آ رہے ہیں، امانتیں رکھوا رہے ہیں؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کافروں کو بھی امانت رکھوانے کے لیے ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی اور شخص نظر ہی نہیں آیا، کہ اعلان رسالت کے بعد بھی اگر کوئی امانت رکھوانے آ رہا ہے تو رسول خدا کے پاس آ کے رکھوا رہا ہے۔ تو یہاں سر ہم کو بہت بڑا درس یہ ملتا ہے
کہ جس طریقے سے ہمارے رسول صادق ہیں، ہمارے رسول امین ہے، ویسے ہی ہمارے اندر بھی امانت داری پائی جانی چاہیے۔ تو یہ آپ کے لقب، اور ایک اور لقب آپ دیکھ لیجیے، آئیے مولا کائنات کے پاس آپ کا ایک لقب ہے سخی، سخاوت کرنے والے، اور ایسی سخاوت کی ہے کہ آپ کے جانی دشمن معاویہ کے پاس ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ میں علی کے پاس گیا تھا اور خالی ہاتھ واپس آ گیا، تو جانی دشمن نے خوش ہونا چاہیے، خوش نہیں ہوا بلکہ کہا تجھ پر لعنت ہو کہ تو علی کی بارگاہ میں گیا اور خالی ہاتھ واپس آ گیا۔ معاویہ کہتا ہے کہ میں نے زمانے میں علی سے بڑھ کر کسی اور کو سخی پایا ہی نہیں ہے، اگر علی کے پاس سونے سے بڑا ہوا پہاڑ بھی ہو تو وہ سارا پہاڑ اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ تو یہ ہے سخی، اس لیے مولا کو سخی کہا گیا۔ آئیے ہمارے تیسرے امام سید الشہداء کہلائے، جبکہ آپ سے پہلے لقب کس کا تھا؟ جناب حمزہ علیہ السلام کا لقب تھا، لیکن چونکہ امام حسین نے جیسی قربانی پیش کی ہے ویسی قربانی کوئی اور نہ پیش کر سکا تھا، نہ پیش کر سکا ہے، اور نہ پیش کر سکے گا، اس لیے آپ کو سید الشہداء کہا گیا۔ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام سید الساجدین کہلائے، کیوں؟ اس کی وجہ ہمارے اور آپ کے پانچویں امام ارشاد فرماتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، اچھا یہ وہ چیزیں ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں جو صرف شیعہ نہیں مانتے، جو صرف مسلمان نہیں مانتے، بلکہ پوری دنیا اس بات کو مانتی ہے کہ علی سے بڑھ کے سخی کوئی نہیں تھا، علی سے بڑھ کے بہادر کوئی نہیں تھا۔ تو ہمارے اور آپ کے چوتھے امام کو سید الساجدین کہا گیا۔ پانچویں امام کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے، بہت بڑا درس ہے ہمارے لیے، ہم کو بہت سی نعمتیں ملتی ہیں لیکن ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، بہت بڑا درس ہے اگر ہم سیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ پانچویں امام کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا کو دیکھا، جب بھی میرے بابا کے سامنے اللہ کی چھوٹی سے چھوٹی نعمت بھی آتی تھی تو وہ فوراً اپنے آپ کو سجدے میں گرا دیتے تھے، اور جب بھی کوئی چھوٹی سے چھوٹی مصیبت ختم ہوتی تھی تو تب بھی اپنے آپ کو سجدے میں گرا دیتے تھے۔ پیٹ بھرا ہوا ہے تب بھی اللہ کا شکر ہے، پیٹ خالی ہے تب بھی اللہ کا شکر ہے۔ اس بنا پر ہمارے اور آپ کے چوتھے امام کو سید الساجدین کہلائے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ان سے بڑھ کر سجدہ کرنے والا نہیں پایا، جو مصیبت میں بھی ہے تب بھی شکر ہے، جو آشائش میں بھی ہے تب بھی شکر ہے، جن کے اوپر مصائب آتے ہیں تب بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اور آپ ہی کا ایک مارقۃ الاعلیٰ لقب ہے، عظیم الشان لقب ہے زین العابدین۔ یہ لقب ہے، نام نہیں ہے، لیکن پھر بھی جب بھی آپ کسی سے پوچھے چوتھے امام کا نام کیا ہے تو وہ علی نہیں کہے گا بلکہ وہ کہے گا زین العابدین۔ ہمارے چوتھے امام زین العابدین، جبکہ نام کیا ہے؟ علی ہے، لیکن زین العابدین یہ اتنا مشہور ہو گیا زمانے میں کہ لوگ علی سے پہلے زین العابدین یاد کر لیتے ہیں۔ خود ہمارے یہاں بچے اطفال میں یاد کرتے تو ان سے پوچھے زین العابدین کہیں گے۔ اچھا، زین العابدین پورا واقعہ آپ کی خدمت میں ہے، آپ کی نظروں میں ہے۔ میں صرف اشارہ کروں کہ شیطان نے جاتے جاتے کہا تھا انتا زین العابدین۔ شیطان کون ہے؟ تھوڑا سا پہلے یہ تاریخ میں شیطان بننے سے پہلے کیا تھا؟ سب سے بڑا عابد، اور اس کی عبادت ایسی عبادت تھی کہ فرشتے جن کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے وہ فرشتے تعجب کر رہے تھے شیطان کی عبادت پر۔ اللہ سے کہتے تھے کہ اللہ یہ کون ہے جو ہم سے بھی اچھی عبادت کرتا ہے؟ فرشتوں نے دعا کی ہے اللہ اس کو تو پہلے آسمان پر لے آ۔ پہلے آسمان پر آیا تو دوسرے آسمان کے فرشتوں نے جب دیکھا تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم جیسی بات کرتے ہیں ہم سے کہیں بڑھ کر یہ بات کر رہا ہے۔ ایسے کرتے کرتے وہ آسمان طے کرتا گیا، یہاں تک کہ اس کو جبریل یعنی فرشتوں کا استاد بنا دیا گیا۔ وہ ہے شیطان، اور وہی شیطان ہے
ہمارے اور آپ کے چوتھے امام کی بارگاہ میں جب آتا ہے تو اس کو اپنی عبادت یاد آتی ہے، اور چوتھے امام کی عبادت کا خلوص دیکھتا ہے تو کہتا ہے انتا زین العابدین، کہ آپ عبادت کرنے والوں کی زینت ہیں، آپ سے بڑھ کر عبادت گزار میں نے کسی کو نہیں پایا۔ آپ اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روز محشر ہوگا جہاں پر تمام انسانوں کو جمع کر دیا گیا ہوگا، تمام انبیاء کو جمع کر دیا گیا ہوگا، حضرت آدم بھی اس بزم میں ہوں گے، حضرت نوح علیہ السلام بھی اس بزم میں ہوں گے، حضرت ذوالقرنین بھی اس بزم میں ہوں گے، الغرض تمام انبیاء اس بزم میں موجود ہوں گے، یہاں تک کہ ہمارے تمام ائمہ بھی وہاں پر موجود ہوں گے، تمام اوصیاء موجود ہوں گے، تمام عبادت گزار موجود ہوں گے۔ اس وقت ایک فرشتہ یہ ندا دے گا کہ کہاں ہے عبادت کرنے والوں کی زینت، کہاں ہے زین العابدین؟ تو کوئی نبی نہیں اٹھے گا، کوئی وصی نہیں اٹھے گا، کوئی نمازی نہیں اٹھے گا، بلکہ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کھڑے ہوں گے، ان کے چہرے سے ایسا نور پھوٹ رہا ہوگا کہ سب لوگ دیکھ کے تعجب کریں گے۔ اسی بزم میں مولائے کائنات بھی موجود ہیں۔ کون ہے مولائے کائنات؟ جن کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پر بھاری ہے، لیکن اس مقام پہ مولائے کائنات کو نہیں پکارا گیا، بلکہ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام کو پکارا گیا کہ کہاں ہے عبادت کرنے والوں کی زینت۔ یہ ہے ہمارے آپ کے چوتھے امام کی فضیلت۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ القاب کیوں دیے جاتے ہیں؟ ہر لقب کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے، کوئی باعث ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے آپ کے پانچویں امام کا لقب بہت مشہور ہے، باقر۔ باقر لوگ کہہ دیتے ہیں لیکن اصل باقر ہے۔ باقر کا مطلب کیا ہے؟ وہ ذات جو علم کا چشمہ ہو۔ جس طریقے سے آپ دیکھے ہوں گے کہ زمین کے سینے سے کس طریقے سے پانی ابل کے نکلتا ہے، ویسے ہی ہمارے اور آپ کے پانچویں امام کا سینہ ہے، اور اس سینے سے علم کی شعاعیں پھوٹ رہی ہیں۔ آپ نے الجبرا بتایا، آپ نے جغرافی کی طرف نشاندہی کی، آپ نے سائنس کا علم بتایا، آپ نے تاریخ کا علم بتایا، کیمسٹری، بایولوجی، جتنے علوم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں، جس کو ترقی یافتہ دنیا کہا جا رہا ہے، اگر آپ سب کی تحقیق کریں گے تو یہ سب کے سب ہمارے اور آپ کے پانچویں اور چھٹے امام کی دہلیز سے نکلے ہوئے ہیں۔ اس بنا پر آپ کو کہا گیا باقر۔ اسی طریقے سے پورے ائمہ کے القاب ہیں اور اس کے پیچھے فضائل چھپے ہوئے ہیں۔ تو سوال کیا چھٹے امام سے کہ آپ کی دادی کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے؟ میں عرض کر رہا تھا تو امام نے کہا، واقعاً دیکھیں کتنی فضیلت کی بات ہے اور کتنا مسرت کی بات ہے۔ امام کہتے ہیں کہ زہرا کہنے کا لقب یہ وجہ یہ ہے کہ جب بھی شہزادی کونین مصلی عبادت پہ آتی تھیں تو جیسے ہم رات میں تاریک رات میں آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو سارا آسمان سیاہ نظر آتا ہے، صرف اور صرف جہاں ستارہ ہوتا ہے اس کی روشنی دکھائی دیتی ہے۔ رات میں ہم آسمان کی طرف دیکھیں تو ہم کو ستارہ نظر آتا ہے۔ چھٹے امام کہتے ہیں کہ جب مصلی عبادت پر آتی تھیں تو ان سے ایسا نور پھوٹتا تھا جیسے ہم رات میں ستاروں کو دیکھتے ہیں، ویسے ہی آسمان والے آسمان پہ رہ کے جب زمین پر دیکھتے ہیں تو شہزادیہ کونین ان کو ستارے کی مانند نظر آتی ہیں، ستارہ لگتی ہیں ان کو، ان سے نور پھوٹ رہا ہو۔ تو اب یہاں پر اب یہ بھی ایک فکر کی بات ہے کہ شہزادیہ کونین کو ستارہ کہا گیا۔ ستارے سے قریب آئیے گا تو روشنی بڑھتی چلی جائے گی، ستارے سے دور جائیے گا تو اندھیرے میں چلے جائیے گا۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ شہزادی کونین کی دہلیز سے جو بھی قریب ہوا وہ منور ہو گیا، اور جو بھی ان کی دہلیز سے دور ہوا وہ اندھیرے میں غرق ہو گیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اب
بس اسی روایت کو میں تھوڑا سا اور ادامہ دوں اور آگے چلوں. دیکھیں شہزادی کونین کی عبادت ایسی ہے کہ جس پر اللہ خود فخر کر رہا ہے. شہزادی کونین کی عبادت پر اللہ فخر کر رہا ہے. آسمان پر اپنے فرشتوں کے درمیان شہزادی کونین مصلی پر آئی ہے, عبادت شروع ہوئی ہے. اللہ آسمان پر فرشتوں کو جمع کر کے کہتا ہے کہ اے فرشتوں, اب تم زمین کی طرف نگاہ کرو اور دیکھو میری کنیز خاص سید کونین مصلی عبادت پر کھڑی ہو گئی ہے اور کتنے خلوص کے ساتھ میری عبادت کر رہی ہیں. ان کی نیت میں کتنی اخلاص ہے. میں کہوں گا مولائے کائنات جب خندق کے دن ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین کہ مولائے کائنات کی ایک ضربت, ایک تلوار کا مال خندق کی جنگ میں, یہ عبادت افضل ہے ثقلین کی عبادت سے. یہاں پر مولائے کائنات کی نیت کے اخلاص کو رسول خدا نے بیان کیا, لیکن جب شہزادی کونین مصلی پر آئی ہیں تو شہزادی کونین کی نیت کے اخلاص کو کسی اور نے بیان نہیں کیا, بلکہ خود اللہ کہہ رہا ہے کہ اے فرشتوں دیکھو کتنے خلوص کے ساتھ میری کنیز خاص میری عبادت کر رہی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اب اس کے آگے کا جو جملہ ہے وہ ہمارے فائدے میں ہے. مینز جو رسول خدا کے سچے پیروکار ہیں, پھر اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں, میں اپنی اس کنیز خاص کی عبادت کا فائدہ ان کے چاہنے والوں کو دوں گا. کیا کرے گا اللہ؟ ان کے چاہنے والوں کو, ان کے پیروکار کو میں آتش جہنم سے محفوظ رکھوں گا. کتنی بڑی فضیلت ہے. یعنی اہل بیت کی دہلیز سے منسلک ہونے کے بعد ہمارا صرف فائدہ ہے, فائدہ ہی فائدہ ہے کہ اہل بیت کے صدقے میں ہماری ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. عبادت کون کر رہی ہیں؟ شہزادی کونین. نیت میں اخلاص کس کے ہیں؟ شہزادی کونین کے. کس نے وضو کیا ہے؟ کون مصلی عبادت پر آیا؟ شہزادی کونین. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کا فائدہ کس کو دوں گا؟ آپ کے پیروکاروں کو. اب صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ایسے ہی ایک مرتبہ اللہ نے جناب جبرائیل علیہ السلام کو ایک آیت دی اور کہا کہ اس آیت کو لے کر جاؤ اور میرے محبوب کو یعنی آخری نبی کو سنا دو. آیت آئی, جناب جبرائیل نازل ہوئے, جناب جبرائیل نے آیت پڑھ کے سنائی. تو تاریخ کہتی ہے کہ جیسے جیسے آیت سناتے جا رہے تھے ویسے ویسے رسول خدا کے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا تھا. ایک وقت وہ آیا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, اور ایک وہ وقت آیا کہ جب آپ چیخ مار کے رونے لگے, اور آپ کے رونے میں اتنی زیادہ خلش تھی کہ آپ کے پاس موجود تمام اصحاب رونے لگے. پتہ نہیں اصحاب کو کہ ہو کیا رہا ہے, کیوں رسول خدا رو رہے ہیں, لیکن سب رونے لگے. اور کسی میں ہمت بھی نہیں تھی. رسول خدا کی رعب دبدبا جلاڑت اتنی تھی کہ بڑھ کے پوچھ لیں نبی خدا آپ کیوں رو رہے ہیں. اسی لوگوں میں جناب سلمان موجود تھے. جناب سلمان جو معرفت رکھتے تھے وہ بھی رونے لگے, بے تحاشا رونے لگے. اب جناب سلمان نے سوچا کہ کس طریقے سے میں نبی کریم کو خاموش کراؤں. تو جناب سلمان مسجد سے نکلے اور ایک دہلیز پر آ کے کھڑے ہو گئے. وہ دہلیز کس کی ہے؟ شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی دہلیز ہے. اب یہاں پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ رسول خدا مسجد میں رو رہے ہیں تو وہاں پر آگے بڑھ کے انسان کو تسلی دینا چاہیے کہ رسول خدا روئیے مت, کیا بات ہو گئی. لیکن یہاں پر جناب سلمان تسلی نہیں دے رہے رسول خدا کو, بلکہ جناب سلمان وہاں سے اٹھ کر آ گئے شہزادیہ کونین کی دہلیز پر. کیوں؟ اس لیے کہ جناب سلمان کو یہ بات معلوم تھی کہ نبی کریم اگر کسی کی زیارت سے خوش ہوتے ہیں تو وہ ان کی چہیتی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں.
آن کر کیا دیکھا؟ یہاں پر خود ہم سوچیں، فکر کریں کیسا منظر تھا۔ آن کے دیکھتے ہیں کہ شہزادیہ کونین چکی پیس رہی ہیں، ہاتھ چل رہا ہے، ہاتھ سے خون بہہ رہا ہے۔ گھر میں نظر دوڑائی تو صرف ایک خال رکھی ہوئی ہے۔ وہ خال کیا ہے؟ اس کے بارے میں خود کہتی ہیں شہزادی کہ ہمارے گھر میں ایک خال تھی صرف، دن میں اس کے اوپر بھوسا رکھتے تھے اور جانوروں کے سامنے پیش کرتے تھے، یعنی جانور کو کھلانے کے لیے بھوسا اس میں رکھا جاتا تھا، اور رات میں وہی ہمارا بستر ہوتا تھا۔ یہاں پر رک کے صرف سوچیں ہم ذرا، ایک کھال موجود ہے، دن میں اس کا استعمال یہ ہے کہ جانوروں کے لیے چارہ دیا جا رہا ہے، اور رات میں وہی کس کا بستر ہے؟ مولائے کائنات کا بستر ہے۔ کس کا بستر ہے؟ شہزادی کونین کا بستر ہے۔ کس کا بستر ہے؟ ان افراد کا بستر ہے کہ جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ لیکن لب پہ کبھی یہ شکوہ نہیں ہوا کہ اللہ صرف ایک خال ہے، اس کے باوجود بھی لب پر ہے تو صرف شکر ہے۔ جناب سلمان آ کے دیکھ رہے ہیں منظر، ہاتھ سے خون رس رہا ہے، چکی چل رہی ہے، جو پیسا جا رہا ہے، ایک خال رکھی ہوئی ہے، اور ایسا کپڑا پہنی ہے شہزادی کہ جو بہت پرانا ہو گیا ہے اور اس کے اوپر پیوند لگے ہوئے ہیں۔ زبان پہ کیا ہے؟ زبان پر قرآن کی آیت ہے شہزادی کے۔ شہزادی کہہ رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما عند اللہ خیر و ابقا، کہ اللہ کے پاس جو کچھ بھی ہمارے لیے ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے اور وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ ایسی حالت میں اللہ کی تعریف کی جا رہی ہے، اس لیے کہ شہزادی کو پتہ ہے کہ دنیا ختم ہونے کا نام ہے لیکن آخرت ہمیشہ رہنے والی چیز ہے۔ وما ما عند اللہ خیر و ابقا۔ جناب سلمان رو پڑے۔ جناب سلمان نے کہا کہ شہزادی دنیا کے بادشاہوں کا کیا حال ہے؟ ان کی بیٹیاں ملبل پر رہا کرتی ہیں، ان کی بیٹیاں کو تمام آسائش موجود ہیں، قیمتی زیورات پہنتی ہیں، قیمتی کپڑے زیب تن کیے ہوئے ہوتی ہیں، اور میں آپ کی حالت دیکھ رہا ہوں۔ تو شہزادی نے کہا کہ ان باتوں کو چھوڑیے اور آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ ہمارے گھر پہ کیوں آئے؟ تو جناب سلمان نے سارا ماجرا بتایا کہ رسول خدا رو رہے ہیں اور چپ نہیں ہو رہے ہیں، تو میں آپ کے لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ شہزادی نے ردا ڈالی، مسجد میں آئی، اور آن کے سب سے پہلے کیا کہا؟ سب سے پہلے کہا کہ بابا سلمان میری حالت کو دیکھ کر تعجب کر رہے تھے، سلمان میری حالت کو دیکھ کر رو رہے تھے کہ کیسی بری حالت میں رہتی ہیں شہزادی۔ تو رسول خدا نے بہترین جملہ کہا، اے سلمان تم پریشان مت ہو، اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے کھڑے ہونے والی اور سب سے آگے رہنے والی میری یہی بیٹی ہے۔ کامیابی یہ نہیں ہے کہ انسان دنیا میں رہ کر دولت مند ہو جائے، کامیابی یہ ہے کہ انسان دنیا میں رہ کر اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہو جائے۔ شہزادی کونین دنیا کی نگاہ میں ایسی حالت میں ہے کہ دنیا رونا چاہ رہی ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں ایسی حالت میں ہے کہ لوگ تعریف کر رہے ہیں، فرشتے رشک کر رہے ہیں، اللہ فخر کر رہا ہے کہ جیسی عبادت میری یہ کنیز کرتی ہے ویسی عبادت کوئی اور نہیں کرتا۔ شہزادیہ کونین نے کہا بابا آپ کے گریہ کا کیا مقصد ہے، آپ کیوں رو رہے تھے؟ تو رسول خدا نے کہا کہ جبرائیل نے مجھے ایک عجب آیت سنائی ہے، ایسی آیت ہے قرآن کی کہ جس کو سن کر میں برداشت نہیں کر سکا۔ آیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا جہنم لموعدہم اعدائہم اجمعین، کہ ولہا سبعۃ ابواب۔ قرآن کی ایک ایسی آیت ہے جس میں جہنم کا تذکرہ ہے، جس میں دوزخیوں کے لیے اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ بھی برے ہیں اللہ ان سب کو جہنم میں ڈال دے گا، اور جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ رسول خدا کہتے ہیں جب سے میں نے یہ آیت سنی ہے تو میں اپنے امتی لوگوں کے بارے میں سوچ سوچ کر پریشان ہوں کہ میری امتی کا کیا ہوگا۔ رسول خدا اپنے لیے پریشان نہیں ہو رہے ہیں، رسول خدا ہمارے لیے پریشان ہو رہے ہیں کہ ہمارے امتیوں کو کیا ہوگا۔
اور تاریخ کہتی ہے جیسے ہی یہ آیت پڑھ کر رسول خدا نے شہزادی کو سنائی، شہزادی وہ آیت کو سنتے ہی بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ یعنی ہم جہنم کو سنتے ہیں تو ہماری وہ کیفیت نہیں ہوتی، جبکہ ہمارے لیے یہ پایا جاتا ہے کہ اگر اچھے ہوں گے تو جنت میں، برے ہوں گے تو جہنم میں۔ شہزادی کون ہے؟ جتنی خواتین جنت میں جانے والی ہے سب کی سردار۔ رسول خدا کون ہے؟ جن کے صدقے میں جنت خلق کی گئی ہے۔ حسنین کون ہے؟ جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ ان کو تو کوئی غم نہیں ہونا چاہیے، ان کو غریہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ غریہ کر کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو جہنم کو معمولی مت سمجھنا، جہنم ایسی چیز ہے کہ اگر تم برے ہو گئے تو جہنم میں جانا پڑے گا۔ اس کے بعد شہزادی نے ایک جملہ کہا اور یہ واقعہ تمام ہوا۔ شہزادی نے کہا کہ وائے ہو اس شخص پر کہ جو اتنے مہربان رب کے ہوتے ہوئے بھی جہنم میں چلا جائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو یہ ہے شہزادی اقمنین کی ذات، اتنی بافضیلت ذات، جس طرح سے اگر کوئی شخص قرآن کی مخالفت کرے گا تو قرآن خود اس کو چہرہ دکھا دے گا اور وہ خود ذلیل ہوگا، ویسے ہی اگر کوئی شہزادی کونین کی مخالفت کرے۔ شہزادی کونین کون ہیں؟ جن کے بارے میں حضرت عائشہ کا یہ فرمان ہے کہ رسول خدا کے بعد میں نے شہزادی کونین سے سچا کسی اور کو نہیں پایا۔ یعنی جتنی صداقت، جتنی سچائی شہزادی کونین نے میں نے دیکھی کسی اور میں نہیں دیکھی۔ اور یہی شہزادی ہے دربار میں کھڑی ہیں اور ان کی بات کا انکار کیا جا رہا ہے۔ سب سے بڑا ظلم شہزادی کے لیے یہی تھا کہ ان کی بات کا انکار کر دیا جائے۔ ان کو مارنا یہ بہت بڑا ظلم ان کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ ان کو دربار میں جھوٹا کہا جائے معاذ اللہ۔ شہزادی کونین اتنی عظیم ذات ہیں جن کے لیے کیا ملتا ہے کہ روز قیامت جب وہ آئیں گی تو ندا دی جائے گی، فرشتہ آواز دے گا اے اہل محشر سب اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ بیوی آ رہی ہیں کہ جن سے بڑھ کر بافضیلت کوئی بیوی نہیں ہے۔ کیا عالم ہوگا؟ 1,00,000 فرشتے آپ کی سواری کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، 1,00,000 فرشتے آپ کے دائیں طرف ہوں گے، 1,00,000 فرشتے آپ کے بائیں طرف ہوں گے۔ اللہ حکم دے گا کہ اے میری کنیز خاص، اے شہزادی کونین، سب سے پہلے آپ جنت میں تشریف لے جائیں۔ آہستہ آہستہ آپ کی سواری جنت کی طرف بڑھے گی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہم سب کو اہل بیت کے چاہنے والوں میں شمار فرمایا، ہم کو شیعان حیدر کرار بنایا۔ صرف تصور کریں آپ یہاں پر کتنی عظیم روایت ہے۔ آہستہ آہستہ سواری جنت کی طرف جا رہی ہوگی۔ اس کے بعد جب جنت کے قریب پہنچیں گی تو شہزادی کونین رک جائیں گی، پھر ایک ندا آئے گی کہ اللہ نے آپ کو جنت میں جانے کے لیے کہہ دیا ہے، آپ جنت میں کیوں نہیں جا رہی ہیں؟ تو ایک مرتبہ شہزادی کونین دائیں طرف دیکھیں گی، ایک طرف بائیں طرف دیکھیں گی اور کہیں گی کہ اللہ میں چاہتی ہوں کہ آج کے دن ان اہل محشر پر میری فضیلت واضح ہو جائے، یہ سب لوگ جان جائیں کہ میری کتنی عظمت ہے۔ تو اللہ کہے گا کہ اے شہزادی واپس پلٹیے، اہل محشر میں دیکھیے جس کے دل میں بھی آپ کی محبت پائی جاتی ہوگی، جس کے دل میں بھی آپ کے بچوں کی محبت پائی جاتی ہوگی، ان کو اپنے ساتھ جنت کی طرف لے کر چلے جائیے۔ شہزادی کونین پلٹیں گی۔ جس طریقے سے اچھے دانوں کو چن لیا جاتا ہے برے دانوں سے، برے دانوں کو پھینک دیا جاتا ہے،
ویسے ہی شہزادی کونین اپنے سارے محبوں کو چنیں گی ایک ایک کر کے. کاش کہ ان محبوں میں ہمارا شمار بھی ہو جائے. ایک ایک کو چنیں گی. اچھا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو خود کسی کی شفاعت کے محتاج تھے، جنت میں جانے کا پروانہ نہیں ملا تھا. اب یہ سب جن کو شہزادی نے چن لیا ہے، سب اور شہزادی کونین جنت کی طرف بڑھیں گے. اب تاریخ کہتی ہے کہ جب یہ لوگ جن کی سفارش اور جن کی شفاعت شہزادی کونین نے کروائی ہے وہ لوگ بھی رک جائیں گے. پھر سوال ہوگا اللہ کی طرف سے کہ آپ لوگ کیوں رک گئے ہیں؟ تو اب وہ لوگ کہیں گے کہ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ آج اہل محشر پر ہماری فضیلت بھی واضح ہو جائے. تو اللہ کہے گا کہ پلٹو، اور جس نے بھی دنیا میں شہزادی کے لیے تم سے محبت کی ہے، جس نے بھی شہزادی کے لیے کسی کو کھانا کھلایا ہے، جس نے بھی شہزادی کے لیے کسی کو پانی پلایا ہے، ایسے لوگوں کو اٹھاؤ اور جنت میں لے کر چلا جاؤ. یعنی آج جو ہم مجلسیں برپا کر رہے ہیں، نیاز امام حسین کروا رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں، اس کا بہت بڑا فائدہ انشاءاللہ ہم سب کو ملے گا اگر ہماری نیت میں اخلاص ہوگا تو. کاش اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی نیت میں اخلاص کو پیدا کرے. تو شہزادی کونین، اب تاریخ کہتی ہے کہ جب سب لوگ چن لیے جائیں گے تو صرف اور صرف فاسق کافر لوگ رہ جائیں گے جو جنت میں نہیں جائیں گے. باقی سارے لوگ شہزادی کونین کے صدقے میں جنت میں چلے جائیں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ایسے ہی چند ایک واقعات ہیں، چند ایک حدیثیں ہیں جو آپ کی فضیلت کو بیان کرتی ہیں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ حدیث میں جب یہ ملا پڑھنے کو کہ اللہ نے تمام انبیاء کو جو نبوت دی ہے وہ اس وقت تک نہیں دی جب تک ان لوگوں نے شہزادی کونین کی محبت کا اقرار نہ کر لیا. تو انبیاء کی نبوت بھی شہزادی کونین کی محبت پر منحصر ہے. اب وہ کیسے لوگ تھے، اتنی بافضیلت خاتون، اتنی محترم خاتون، ان کے اوپر ظلم کیا گیا. اور کیسا ظلم کیا گیا ہے؟ ایسا ظلم کیا گیا ہے کہ جس کو ہم اور آپ برداشت نہ کر سکیں، جس کو سوچ کر ہمارا وقت کا امام خون کے آنسو ہوتا ہے. عزیزوں، تماچے جناب سکینہ نے بھی کھائے، تماچے شہزادی کونین نے بھی کھائے. فرق یہ ہے کہ جناب سکینہ کو جب تماچے لگے ہیں تو جناب سکینہ 4 سال کی تھیں، اور جب شہزادی کونین کو تماچے لگائے گئے ہیں تو آپ 18 سال کی تھی. اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے. اللہ ہمارے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرمائے. کیسے مظالم ٹوٹ گئے ہیں عزیزوں. اسما کہتی ہیں کہ دن بدن شہزادی کمزور ہوتی چلی جا رہی ہیں. کون شہزادی ہیں؟ جن کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا. اس حالت میں گرایا گیا ہے، اس حالت میں گیا ہے کہ شہزادی کے شکم اقدس میں جناب محسن موجود ہے. شہزادی کہتی ہیں کہ کیا تم لوگ اس دروازے کو آگ لگا دو گے جس پر رسول خدا سلام کیا کرتے تھے؟ کیا حالت ہے عزیزوں. دروازہ جل گیا ہے، شہزادی کونین دروازے کے پیچھے کھڑی ہوئی ہیں. لعین نے ساری طاقت سے دروازے کو ٹھوکر ماری. ارے دروازے میں ایک کیل تھی، وہ دروازہ ٹوٹا. وہ کیل جناب سیدہ کے جسم اطہر پہ جا کر لگی. جناب سیدہ سنبھل نہ سکی، زمین پر گر گئی. کہا یا فضہ خذینی، اے فضہ ارے مجھے سنبھالو، میرا محسن شہید ہو گیا. جزاکم اللہ خیر الجزاء. عزیزوں اتنا ہی نہیں، جب دروازہ گرایا گیا ہے تو ملعون جس دروازے کے نیچے شہزادی کونین بے ہوش پڑی ہے، اسی دروازے کے اوپر سے ملعونے کے کر داخل ہو رہے ہیں. شہزادی پر کیا گزری
جزاکم اللہ خیر الجزا۔ پسلیاں ٹوٹ گئی۔ جب پسلی ٹوٹتی ہے تو انسان کی ایک ایک سانس لینا بھی دشوار ہو جاتا ہے، لیکن تاریخ کہتی ہے جب بھی مولا کائنات گھر میں رہے ہیں شہزادی نے کبھی اپنے دکھ کا اظہار نہیں کیا۔ اسما کہتی ہیں کہ جب شہزادی کی رحلت کا وقت قریب آیا، شہادت کا وقت قریب آیا ہے، تو آپ اتنا زیادہ تڑپ رہی تھیں، آپ کو درد برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ آپ کبھی دائیں کروٹ روٹی تھی، آپ کبھی بائیں کروٹ روٹی تھی۔ عزیزوں، پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں، تماچے کھا چکی ہیں، ہاتھ پر ایک ایسا کوڑا لگا ہے کہ اب اس ہاتھ سے تسبیح پڑھنے کی بھی طاقت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ تڑپ تڑپ کر شہزادی نے جب جان دے دی ہے تو عالم یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام اپنے آپ کو اپنے والدہ پر گراتے ہیں اور گریا کرتے ہیں۔ امام حسین آگے بڑھتے ہیں، اپنے گالوں کو اپنی والدہ کے پیروں سے مس کرتے ہیں اور کہتے ہیں واہ ویلا، ارے آپ نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ مولا کائنات کا کیا عالم ہے۔ بچے چھوٹے چھوٹے ہیں نا، ان کی والدہ دنیا سے گزر گئی ہے۔ مولا کائنات اگر روئیں بھی تو کس کے کندھے پر سر رکھ کر روئیں، کس کو اپنے سینے سے لگا کر روئیں؟ کوئی نہیں ہے۔ تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ امام نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، ارے یتیمان زہرا کو بھیجا، کہا جاؤ سلمان کو بلا لاؤ۔ رات کا وقت تھا، بچے آئے، ایک مرتبہ دق الباب کیا، جناب سلمان نے دروازہ کھولا، پریشان ہو گئے، ارے بچوں اس وقت آنے کا کیا موقع ہے؟ ایک مرتبہ بچوں نے کہا کہ ہماری والدہ دنیا سے چلی گئی ہے۔ جناب سلمان آئے، مولا نے اب تک ضبط کیا ہوا تھا، اور ایک بلند آواز سے نہیں گریا کیا۔ جیسے ہی اپنے چاہنے والے کو دیکھا، جناب سلمان کو دیکھا، ایک مرتبہ بائیں ڈال دی، ایک مرتبہ رونا شروع کیا۔ ارے سلمان، شہزادی نے مجھے تنہا چھوڑ دیا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ عزیزوں، آپ نے بارہا یہ روایت سنی ہے، لیکن اس روایت کا درد کبھی کم نہیں ہوتا کہ جب مولا کائنات غسل دے رہے تھے، مولا کائنات نے ایک مرتبہ بلند آواز سے چیخ ماری، ارے باہر کھڑے تمام لوگ پریشان ہو گئے۔ زندگی میں کبھی بھی ہم نے علی کو اتنی چیخ مار کر روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ارے ابھی کیا وجہ ہو گئی ہے؟ علی چیخ مار کے رو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا کائنات روتے ہوئے باہر آئے، آن کے کہتے ہیں شہزادی کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، علی کو خبر نہ ہو سکی کہ شہزادی کی پسلیاں ٹوٹی ہیں۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ یا اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے آنسوؤں کو ہمارے سیدہ میں جگہ عنایت فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تشریف فرما، مؤمنین کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا شیان حیدر کرار اس دنیا میں جہاں جہاں موجود ہیں، ان کی جان مال عزت ناموس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ بیمار کربلا سید الشہداء کا جو بھی حضرات بیمار ہیں ان سب کو بیمار کربلا کے صدقے میں شفا کامل و عاجل عنایت فرما۔ یا اللہ مؤمنین کے کاروبار میں برکت عنایت فرما۔ یا اللہ خاص دعا ہے ہم سب کو زیارت امام حسین علیہ السلام کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں اور بروز قیامت شفاعت زہرا شفاعت امام حسین نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے مرحومین کو جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرما۔
یا اللہ خاص دعا ہے تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا منتقم خون حسین امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے مخلص غلاموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ماتم حسین۔